اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین بہت شکریہ، قصیدہ آپ نے سنا اور پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ جو سیگمنٹ ہے خبریں، آج کا اخبار، اور تازہ ترین خبریں تو یہی ہیں کہ پورے پاکستان کی جو اس وقت قیادت ہے، صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ، پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مٹھی تھر پار کر پہنچے۔ ایک اہم اجلاس کی صدارت کی ہے نواز شریف نے، اور اس میں 1 ارب روپے امداد کا اعلان کیا ہے متاثرین تھر کے لیے۔ اور اس پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے قائم علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اتنی زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئی ہیں، یہ میڈیا زیادہ بات جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہے۔ تو قائم علی شاہ صاحب کا اسی قسم کا بیان آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ یہ کراچی میں کوئی 10-12 لوگوں کا مرنا، قتل ہونا کوئی اتنا بڑا سانحہ، کوئی اتنی بڑی یہ خبر نہیں ہوتی، یہ میڈیا کا کام ہے کہ یہ تمام اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ ہائپ کریٹ کرتا ہے۔ تو یہ قائم علی شاہ صاحب کو اب کتنے لوگ جو ہیں وہ یا کتنی لاشوں کا ناشتہ وہ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ اپنے ان کے سامنے اخبار پڑھی ہو اور وہ ایک سانحے کو سانحہ سمجھے۔ ایک بندہ بھی اگر ناحق مارا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، یا حکومت کے اداروں کی غفلت کی وجہ سے مارا جاتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہونا چاہیے۔ لیکن قائم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنی کمزوریاں چھپانے کی وجہ سے یا اس کو چھپانے کے لیے میڈیا پہ سارا یہ الزام لگاتے ہیں، اور اگر یہ میڈیا وہ تالے بند گودام یا ہزاروں بوریاں گندم کی پڑی ہوئی نہ دکھاتا تو شاید عوام جو اصل حقیقت ہے وہ بھی نہ جان پاتی۔ تو بہت سے ایسے کام اگر میڈیا نہ ہوتا، یہ تمام جو قیادت پہنچ چکے ہیں اس وقت، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو خیر سندھ میں اس وجہ سے گئے ہیں، بہت سی ان کی اپنی ذاتی مقاصد بھی ہیں، ذاتی نون لیگ کے مقاصد بھی ہیں۔ ان کے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں غوث علی شاہ صاحب، وہ بھی ان سے ناراض رہے۔ بہت سے لوگ جو الیکشن سے پہلے سندھ میں ایک کوشش تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ ایک اثر قائم کرے گی، پیپلز پارٹی کا اثر ختم کرنے کی کوشش کرے گی، تو وہ نہیں ہو پایا۔ تو اثر نو اب یہ 1 ارب روپیہ ہم اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ ان بچوں کو اگر مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اب یہ جو اس قسم کے جو پیکیجز ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو بندر بانٹ کی جاتی ہے کہ جو لوگ ان سے ناراض ہیں یا جو کچھ نون لیگ سے نالاں تھے، اب ان کے لیے پیکیج آیا ہے 1 ارب سے۔ اب دیکھیں کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ ان بیچاروں کو یا جو بھی اس وقت ضرورت مند ہے ان کو ملتا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے وہاں پہ جا کے اپنا یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، دکھ درد میں وہ شامل ہوتے ہیں، لیکن ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ ادھر تمام جو زائرین ہیں ان کی بسوں پہ حملے ہوتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، لاشیں رکھ دی جاتی ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یو اے ای کے شہزادے کو ان کی آؤ بھگت کے لیے، ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے چولستان میں وہ محفل سجاتے ہیں۔ دونوں بھائی وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم وہاں پہ ان کا خیر مقدم کرنے پہنچتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی کاروائیاں قومی اسمبلی میں وہ کبھی گئے نہیں ہیں، سینٹ میں وہ ایک بار بھی نہیں گئے، قومی اسمبلی میں تو پھر بھی یہ چلیں ایک بار حلف اٹھانے گئے ہیں، ایک بار کچھ تقریر کرنے گئے ہیں، ایک بار اب طالبان سے جو مذاکرات کا کھیل رچایا گیا، کمیٹی کھیلنے کا آغاز، وہ قومی اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی، تو 1-2 بار وہ وہاں پہ تو گئے ہیں، لیکن سینٹ میں ایک بار بھی نہیں گئے۔ لیکن آج سندھ میں ان کا جانا جو ہے وہ ایک یہ تاثر دینا ہے کہ ہم آپ کے دکھ درد میں باقاعدہ شریک ہوتے ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم کو بہت زیادہ صدمہ یا وہ سوگ میں مبتلا ہیں کہ یہ صورتحال پاکستان اور سندھ میں ہوئی ہے۔ تو ایک تو ان کے وہ ذاتی مقاصد ہیں، لیکن عوام کو پتہ ہے کہ عوام جو اس قسم کے جو کھیل ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی پتہ نہیں چلا تو یہ بہت زیادہ بدنصیبی ہے خود عوام کی، اور پھر تیار رہتے رہیں عوام جو ہے وہ اسی قسم کے ان کے جو ڈرامے ہیں وہ برداشت کرنے کی اگر سکت رکھتی ہے تو پھر یہ عوام کے اوپر ہی ہے۔ آتے ہیں اس سیاسی جماعت کے اوپر جو وہاں پر حکومت یا اقتدار میں ہے۔ اس سے پہلے بھی 5 سال پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی مخلوط حکومت نے وہاں پہ حکومت قائم کی، اور اب جو ہے پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہے۔ ایک بات قائم علی شاہ صاحب نے کی کہ وہاں کا جو انتظامیہ تھی، ضلعی انتظامیہ، وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ تو ضلعی انتظامیہ میں جو ڈپٹی کمشنر تھے مٹھی کے، وہ امین فہیم صاحب کے خود فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ امین فہیم صاحب کون ہیں؟ وہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے وہ 5 کروڑ روپے جس قسم کے بھی انداز میں بھی وہ آئے، وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ انہوں نے واپس کیے۔ یعنی جو کرپشن کا ایک انداز تھا وہ یہ
انہوں نے ایکسکیوز دی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 5 کروڑ کیسے میرے اکاؤنٹ میں آ گئے اور پھر میں یہ واپس کر رہا ہوں۔ تو امین فہیم صاحب کی جو سابقہ کارکردگی ہے، ان کی جو خاموشی ہے، وہ کیوں خاموش رہتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ان کو ملا ضرور ہوا ہے۔ تو یہ تو ہے بات امین فہیم صاحب کی۔ ان کے بیٹے ڈپٹی کمشنر ہیں، تو کون ان کو ہلا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ان کا ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور اتنے بچوں کی شہادتوں کے بعد، ہلاکتوں کے بعد، اب ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں یا دیگر جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں یہی ایک طریقہ کار ہے۔ جو بڑے وڈیرے ہیں، بڑے جو سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بانٹ رکھا ہے مختلف محکموں میں۔ یہ پولیس میں جائے گا، یہ فوج میں جائے گا، مارشل لا بھی آ جائے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی، سارے لوگوں کو پکڑا جائے گا۔ اور کچھ ایسے گھرانے ضرور ہم نے مارشل لا دوروں میں بھی دیکھے کہ وہ گھرانے پھر بھی وہ کسی نہ کسی انداز میں کاف لیگ یا پیٹریاٹ یا اس انداز میں وہ آگے ضرور آنے میں کامیاب ہوئے۔ تو ایک بیٹا فوج میں چلا گیا، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر بن گیا، ایک بیوروکریسی میں آ گیا، اور ایک جو ہے وہ سیاستدان بن گیا، ایم این اے یا ایم پی اے بن گیا، پہنچ ہوئی تو پھر وہ وزیر اعلیٰ تک پہنچ گیا۔ تو یہ بہت اچھا ایک سسٹم جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے جو امیر لوگ ہیں، جو حکومت کر رہے ہیں 60-70 سالوں سے پاکستان پہ، انہوں نے بہت اچھے شیئر بانٹے ہوئے اپنے بچوں میں۔ تو یہ امین فہیم صاحب کے بیٹے کو اگر کوئی ہلا سکتا ہے، ان کی اس کارکردگی، اور پتہ نہیں وہ کس ضلع میں اب گئے ہیں، اللہ خیر ہی کرے۔ لیکن وہ جو گوداموں کے جو رکھوالے تھے، یا جو گوداموں میں اب بھی ہزاروں ٹن جو گندم پڑی ہوئی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہاں پڑی خراب ہو گئی ہے، لیکن ان بیچارے غریبوں، ان ہاریوں تک وہ گندم نہیں پہنچی۔ اب وہاں بہت بڑا اجلاس ہوا ہے۔ بلاول بھٹو سرداری صاحب جو کہتے ہیں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، اور ثقافت کے نام پہ 5 ارب روپے انہوں نے آرام کے ساتھ انہوں نے عیاشی اور ایک اپنے ذہنی سکون کے لیے، یا اپنا ایک امیج اچھا تاثر دینے کے لیے، اب وہ 5 ارب روپے دیکھیں گے، یا جو آج ہم تصویر آپ کو دکھائیں گے، یہاں ویسٹ کے اخبارات میں بھی چھپی ہیں۔ آپ جتنا زیادہ دھوم دھڑکا کر لیں، جتنا بڑا چراغاں کر لیں، اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، کوئی ایک ایسی حقیقت اگر ویسٹ میں میڈیا میں وہ دکھائی جاتی ہے، بھیانک چہرہ جب دکھایا جاتا ہے کہ یہ اصل حقیقت ہے، یہ لوگ بیچارے، یہ بچے صاف پانی پینے سے محروم ہیں، ایک روٹی کھانے سے محروم ہیں، اور یہاں پر جو حکمران ہیں وہ 5-5 10-10 ارب روپے اجاڑ رہے ہیں۔ پنجاب میں دیکھا ہے کہ بہت بڑا ہم نے پرچم بنا دیا، لہرا دیا، تو ہم نے سمجھے کہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں قائم اپنا ریکارڈ جو ہے وہ مزید بہتر کر لیا، یا کسی فلاں ملک کا وہ توڑ دیا۔ تو یہ اس قسم کے جو کھیلے ہیں، اس قسم کی جو اپنے سکون حاصل کرنے کے لیے ہمارے سیاستدانوں کی جو ہابیز ہیں، یہ عوام جو ہیں بیچارے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اربوں روپے کا نقصان کرنے کے بعد آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی انہوں نے آستینیں چڑھائی ہوئی تھی، بہت فکر میں نظر آ رہے تھے، لگ رہے تھے کہ اب تو پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا۔ لیکن کاش اگر وہ قائم علی شاہ صاحب اگر وہ پارٹی کے چیئرپرسن ہیں تو ان کو چاہیے کہ قائم علی شاہ صاحب کو ہٹا دیں، اور کسی بھی اور وزیر اعلیٰ کو لائیں، یا کوئی تحقیق ایسی کی جائے کہ لوگوں کو معطل کیا جائے، ڈسمس کیا جائے، تاکہ وہ اس قسم کی کارکردگی کسی اور جگہ بھی جا کے نہ سر انجام دے پائیں۔ ہوتا یہی ہے کہ جی بہت بڑا ایک ہلچل مچا دی گئی ہے کہ لوگوں کو معطل کیا گیا ہے یا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ تو ٹرانسفر کا مطلب کیا؟ بندے کی وہ ذہنیت، وہ سوچ سمجھ جو ہے وہ تو چینج نہیں ہوتی۔ وہ اگر وہ ایک قسم کی خدمت مٹھی میں دے رہا ہے، وہ کہیں جا کے اسی قسم کے گل کہیں اور جا کے وہ کھلائے گا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک فوٹو سیشن میں آج بھرپور حصہ لیا، وہاں پر گئے ہیں، دکھ درد میں وہ شامل ہونے کا بتا رہے ہیں۔ لیکن جب تک یہ یہ کوئی پاکستان سے باہر علاقہ نہیں تھا تھر کا، اور اس سے پہلے تھر کول جو ایک پروجیکٹ کا آغاز ہوا، نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب نے وہاں کا دورہ کیا، افتتاح کیا اس پروجیکٹ کا، تو اس وقت کیا وہاں کے لوگوں کے حالات کا ان کو کوئی اندازہ نہیں تھا؟ یا بھوک جو ہے، یا وہاں پر کتنی دشواریاں ہیں، پانی کتنے کلومیٹر دور ہے، تو کیا ان لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ آج سارا جو ہے پوری قیادت جو ہے وہ اپنا فوٹو سیشن کروانے کے لیے وہاں پہ گئی ہے کہ جی ہم ہی ان لوگوں کے ہمدرد ہیں، لیکن عوام جو ہیں ان سب کے جو ڈرامے ہیں وہ جان چکے ہیں۔ اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ اس قسم کے پھر ڈرامے بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں، اور جب تک یہ اس قسم کے ڈرامے لوگوں کو اب ان کے، میں سمجھتا ہوں کہ صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، آہستہ آہستہ چل کے اب آئندہ کی جو الیکشن ہے یا آئندہ کی جو صورتحال ہوگی، امید ہے کہ ایسے سیاستدانوں سے یہ لوگ ضرور چوکنا رہیں گے۔ تو اگلی جو بات ہے، چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ تمام جو ذمہ داری ہے اس قحط کی صورتحال کی وہ حکومت پہ جاتی ہے۔
تو حکومت نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا. 1 ارب روپے نواز شریف صاحب وہاں پہ جا کے دے کے آئے ہیں اور بتایا ہے کہ جی میں آپ کا بہت بڑا ہمدرد ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پر غریبوں کی جو صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے. یعنی بہت سے لوگ بیچارے وہاں سے نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. سینکڑوں دیہات جو ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں. جانور ان کے ویسے بھوک سے مر چکے ہیں. اب تو ان کی اولادیں جب مرنا شروع ہو گئی تو پھر وہ دائیں بائیں گئے ہیں. اسپتالوں میں کتنی صورتحال وہاں پہ ہے یا کیا کیا ادویات وہاں پہ موجود ہوتی ہیں یہ بھی آپ اور ہم سب جانتے ہیں. وہاں پہ گوٹھوں میں دیہاتوں میں کس قسم کا ایک ڈاکٹر ہوگا یا وہاں تک رسائی جو لوگوں کی ہے تو یہ بہت ہی مشکل صورتحال. لیکن ہم ثقافت کے نام پہ اپنے سندھ کو پروموٹ کرنے کے نام پہ اتنا ارب روپے ضائع کر سکتے ہیں. تو اگر 1-1 لاکھ 10-10 لاکھ کچھ مراکز اگر کسی گوٹھ میں بنا دیے جاتے, کوئی نلکے ہی لگا دیے جاتے, میں سمجھتا ہوں وہاں پہ تو کاشت ہم کچھ کرنا کچھ ایسے کر سکتے تھے. یہاں پر بھی ویسٹ میں یہ زمینیں ایسی ہیں کہ یہ کاشت کے قابل پہلے نہیں ہوتی لیکن ان کو اس انداز میں ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ یہ کاشت کے قابل ہو گئے ہیں. یہاں پر وہ موسم نہیں ہے جو پاکستان میں موسم ہے لیکن یہاں پہ اس انداز میں وہ موسم بھی کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ وہ فصلیں جو یہاں پہ عموماً نہیں ہوتی یا نیچر نہیں اس زمین کی, یہاں پر وہ فصلیں بھی یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں. تو پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان جو بہترین, ہم نے بچپن میں پڑھ لیا کہ بہترین نہری نظام ہے, سب سے بہترین جو ایک زرعی ملک ہے, یہ فصلیں ہوتی ہیں, یہ موسم ہے. اور ہمارے جو حکمران ہیں جب اس قسم کے اوپر آ جائیں گے تو شاید پھر وہی جو نعمتیں ہم سے پھر اٹھ جائیں گی اور اس قسم کے جو امتحانات ہیں, آزمائشیں ہیں, قحط, زلزلے, سیلاب, یہ پھر ایسے حکمران ہوں گے تو پھر پیچھے پیچھے ان کے اس قسم کے عذاب, اس قسم کی آزمائشیں بھی آئیں گی. تو اٹھنا ہے تو جیسے ہماری آغاز میں سنہری بات تھی کہ اگر اپنی اصلاح کریں گے تو ایسے لوگوں سے ہم بچ پائیں گے, ورنہ اگر ہم ہی خود ہی ایسے ہیں تو پھر وہ لوگ بھی ہم پہ اسی قسم کی حکومت کرتے رہیں گے. وہ ناچتے رہیں گے ثقافت کے نام پہ, ٹوپیاں پہناتے رہیں گے ہم کو اور ہم پہنتے رہیں گے, اور لوگ بھی اور بچے بھی ہمارے یا قتل ہوتے جائیں گے یا شہید ہوتے جائیں گے. اور وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہیں گے کہ یہ میڈیا ہی باتیں اٹھاتا ہے, کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے. 150 لوگ اگر مرے ہیں تو کوئی بات نہیں, لوگوں نے سب نے ہی مرنا ہے. تو خود وہ دیکھیں کہ اتنے 80-90 سال کے اب بھی وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور جب بھی ان کو کھانسی یا چھینک بھی آتی ہے وہ باہر آ کے اپنا علاج کرواتے ہیں. تو دعا تو نہیں مانگنی چاہیے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اگر اپنے پاس بلا لے تو شاید جو باقی جو بچنے والے لوگ ہیں وہ سکھ کا سانس لیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اپنے پاس بلانے سے پہلے اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں تو ان کو ہدایت ہی دے دے. اگر یہ اقتدار کرنا چاہتے تو صحیح معنوں میں جو اقتدار کرنا چاہیے, لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہونا چاہیے, یہ اس وقت پہلے آئیں جب یہ تمام حالات سے ہمیں دوچار نہ ہونا پڑے. بعد میں آ کے فاتحہ پڑھ لینا, بعد میں آ کے سیاست بازی کر لینا, یہ سب کو آتا ہے اور وہ اسی قسم کا کام آج کیا گیا ہے. جی, مذاکرات کی بات ہو رہی تھی. تمام شیعہ تنظیمیں مذاکرات کے جیسے آپ جانتے ہیں پہلے خلاف تھے, آپریشن کی طرف بات اس کے مطالبے تھے. بہت سے دن بھی منائے گئے, اینٹی طالبان ڈے بھی منایا گیا, لیکن حکومت جو ہے وہ شاید یہ طے کر چکی ہے. اور کبھی بھی اگر ایف سی اہلکار شہید ہوئے ہیں, کوئی فوجی شہید ہوئے ہیں تو فوجیوں نے کچھ آپریشن کیے ہیں, ٹارگیٹڈ آپریشن کے بعد پھر کامیابیاں بھی ملی ہیں. لیکن اوورآل جو ہے اب جنگ بندی ہے اور جو نئی کمیٹی بنائی جانی تھی اب اس کی کوئی اطلاعات نہیں کہ نئی کمیٹی اب بنائی جائے گی اور اس کا کیا عوام کو فائدہ ہوگا. تو ابھی تک یہ معاملہ درمیان میں ہے. اور کیونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے یہی کہ طالبان تو نہیں لیکن طالبان سے کم بھی نہیں, تو ہم ان طالبانوں سے تو تھوڑا سا اب آج ہم اس پہ بات کم کریں گے, لیکن ایسے جو طالبان جو ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں, ایسے محکمے میں سربراہان ہیں, طالبان سے زیادہ قتل و غارت گیری کر رہے ہیں, آج ہم انہی پہ فوکس رکھیں گے. تو یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھیں. آج کا اخبار جو ہے اس میں بھی ہیڈ لائن جو یہاں پہ چھپی ہے کہ تھرپارکر میں قحط سالی سے اموات, لوگوں کی نقل مکانی, اور وزیر اعظم آج دورہ کریں گے. تو ظاہر ہے وہ دورہ اب مکمل کر چکے ہیں. سینکڑوں دیہات خالی, امدادی سرگرمیاں تیز, فوج بھی شامل, سندھ حکومت کو ہیلی کاپٹر مل گیا, متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, صوبائی حکومت نے کے ساتھ تعاون کریں گے نواز شریف صاحب نے. اور پرویز رشید صاحب کا یہ کہنا, کیونکہ ہم پتہ ہے کہ وہ پوائنٹ سکورنگ ہی ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی, کوتاہیوں کا ازالہ کریں گے. اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی امداد کا اعلان کیا ہے. تو کاش کوئی ایسی ہیڈ لائن بھی چھپے کہ جو بھی ڈپٹی کمشنر تھے اس ضلع کے ان کو نوکری سے خارج کر دیا گیا ہے, وزیر اعلیٰ سندھ نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ گڑ گڑا کے معافی مانگنے آئے ہیں مٹھی میں.
نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ تمام دورے اپنے مؤخر کر کے، جس طرح پہلے دیگر علاقوں میں پاکستان کے جو شہادتیں ہوتی رہی ہیں، قتل و غارت ہوتی رہی ہے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے رہے ہیں، تو وہ آج بھی اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی مٹھی پہنچے ہیں۔ تو کچھ اس قسم کی اگر خبریں ہوتے تو ہمارا خون بڑھ جاتا، جو بیرون ملک پاکستانی یہ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ یہ ڈرامہ بازیاں دیکھ دیکھ کے لوگ شاید تنگ آ چکے ہیں، اور جب تک ہمارے پاکستانی تنگ نہیں آئیں گے، اس دنوں پاکستان میں ہم بات کر رہے تھے تو پاکستان کو ایک میچ جیتنے کی زیادہ خوشی ہوتی ہے، میچ ہار گئے تو یہاں اس سے زیادہ قتل و غارت بھی ہو جائے تو ان کو میچ ہارنے کا زیادہ دکھ ہوگا۔ تو یہ کرکٹ سے تھوڑا سا اوپر ہو کے، یا کرکٹ کی ہی زبان میں اگر ان سے بات کی جائے تو شاید ان کو زیادہ سمجھ آئے کہ بھائی یہ میچ فکسنگ ہو رہی ہے، یہاں میچ فکس کرنے والے وہ کھلاڑی نہیں ہیں، یہ ہمارے سیاستدان ہیں، یہ پیسے لے کے نو بال نہیں کرتے، یہ پیسے لے کے قتل ہی کر دیتے ہیں۔ تو بھائی ایسے معاملوں میں بھی اٹھو، یہ نہ ہو کہ پاکستان ہی ختم ہو جائے۔ آپ پاکستان کی ٹیم ہارے جیتے اس پہ تو اٹھتے ہیں، لیکن پاکستان کو جو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، پاکستان کو جو توڑ چکا ہے، اس حوالے سے ہماری عوام کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو جب تک یہ فکر نہیں ہوگی تو پھر یہ اسی قسم کے کیپٹن جو ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے۔ لیجئے میچ کی بات ہوئی تو میچ جو بھاری پڑا ہے کشمیری طلبہ پہ، اب بھی ایک ہیڈ لائن چھپی ہے کہ ایک یونیورسٹی سے تو 12 طلبہ کو نکالا گیا، ایک اور اتر پردیش کی شاہدرہ یونیورسٹی سے 4 کشمیری طلبہ کو بھی بے دخل کر دیا گیا ہے۔ تو ان طلبہ میں سے ان کا کیا جرم ہے کہ یہ کشمیر کے ہیں، اور شاید جب انڈیا پاکستان کا میچ تھا تو پاکستان کی انہوں نے حمایت کی تھی۔ تو یہ ایک کیا صورتحال ہے، بہت ہی افسوسناک کہ انڈیا کی جو ایک بہت بڑی جمہوریت اپنے آپ کو کہتا ہے، اور روشن خیالی، تعلیم کا تناسب، لٹریسی ریٹ، اور جو بھی اتنی زیادہ اپنے آپ میں اتنا وہ دنیا کو منوانے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ایسا کمزور یا ایسا دماغ جو کند دماغ لوگ ہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں۔ تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس قسم کی خبریں پڑھ کے، کیونکہ یہاں پہ بھی جو انڈیا کی ٹیم آئے گی، فرض کیا آپ سمر میں انڈیا کی ٹیم آئے گی، تو یہاں کے جو پیدا ہوتے بچے ہیں جو برٹش نیشنلٹی ہولڈر ہیں، انہوں نے بھی پرچم اپنے اوپر جو ہے وہ انڈین پرچم لگانا ہے اور انڈیا کی حمایت کرنی ہے۔ اور اسی طرح جب پاکستان کی ٹیم آتی ہے تو یہاں کے برٹش بورن جو بچے ہیں وہ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، ہماری جبلت میں، خون میں، یا جہاں سے بھی لگاؤ ہو وہ کہیں نہ کہیں اسی کی وہ حمایت کرتے ہیں۔ تو یہاں کے لوگ نکال نہیں دیتے کہ آپ نے انگلینڈ ٹیم کی حمایت کیوں نہیں کی، چلو ایتھو ناچ جاؤ، یہ والی بات یہاں پہ نہیں ہے۔ تو اگر انڈیا اپنا کوئی ممتاز مقام رکھنا چاہتا ہے دنیا بھر میں تو پھر اس قسم کی خبریں جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک بھیانک دھبا ہے۔ تو 4 کشمیری طلبہ، 10 کشمیری طلبہ، مسلمانوں کو جو ہے وہ پھر جب اس قسم کی صورتحال ہو تو اور زیادہ اپنا پیٹریاٹزم شو کرنا پڑتا ہے۔ پچھلے دن بھی بات ہوئی کہ کچھ بھی جو پھر مسلمان ہیں وہ زیادہ بڑھ کے جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ہندوستانی زیادہ ہیں، ہم جو ہیں وہ بھارت کے زیادہ محب وطن ہیں۔ تو یہ صورتحال ہو تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ کسی بھی بندے کو یہ حق ہونا چاہیے وہ کسی ٹیم کی بھی حمایت کرے، یا جو بھی اس کے نظریات ہیں وہ عوام تک پہنچانے کا حق رکھتا ہے۔ یہ ایک جمہوری اگر اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں تو جمہوری جگہوں پہ، جمہوری ملکوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے کسی بھی قسم کی بات کرنے کے لیے، یا کسی بھی قسم کو کوز کو سپورٹ کرنے کے لیے، یا ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ ٹیم تو بالکل ہی مائنر اور بالکل چھوٹا ایک معاملہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا معاملہ بنا دیا گیا ہے، یہ انڈیا کے لیے خود اچھا نہیں ہوگا۔ جی، ڈیرہ بگٹی کی ایک خبر ہے کہ ڈیرہ بگٹی بارودی سرنگ دھماکہ اور بچی جہاں بحق 2 زخمی ہو گئے، اور کراچی آپریشن غفلت پر 115 پولیس افسران کو سزائیں۔ تو یہ بہت ہی ایک حوصلہ افزا خبر آئی ہے کہ 115 پولیس افسران کو سزائیں ملی ہیں۔ پولیس چیف نے تعدیبی کارروائیوں کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ تو سزائیں پتہ نہیں اب یہ کس قسم کی سزائیں دی گئی، کہ وہی کہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے یا وقتی طور پر معطل کیا گیا ہے، یہ سزاؤں کا نہیں پتہ۔ اور ان کو بالکل ہی خارج کر دینا یہ زیادہ ایک اہم کام ہوتا تھا، کہ بہت سے جو نوجوان ہیں بیچارے بے روزگار ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ جو ٹکے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، جو ایک نظام کو جامد کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں سے جب تک ہم چھٹکارا یا ایسے ادارے نہیں پائیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بہرحال 115 لوگوں کو، پولیس افسران کو سزائیں ملی ہیں کہ جنہوں نے آپریشن کے دوران غفلت برتی تھی۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور عمران خان کی حوالے سے یہ ہے کہ کیونکہ وہ مذاکرات کے حامی ہیں اور آپریشن کے خلاف رہے ہیں،
تو کل ان کی بات ہوئی ہے وزیر داخلہ صاحب سے، اور خیبر پختونخوا کے وزیر صحت شوکت یوسف زئی جو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہی ہے، انہوں نے طالبان کو ایک بار پھر دفتر کھولنے کی پیشکش کی ہے۔ تو لیجئے ان کا دفتر، جو اس سے پہلے عمران خان بھی یہ تجویز دے چکے ہیں کہ طالبان کا باقاعدہ دفتر ہو اور پھر دفتر کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا لنک ہو، تو اس میں تو ضروری بات نہیں ہے بھائی، وہ آپ کو اتنی بڑی سربراہی دے رہے تھے، عمران خان کو اپنا کیپٹن بنا رہے تھے کمیٹی کا کہ آپ ہماری طرف سے مذاکرات کریں، تو پھر آپ وہ چھوڑ کے دوبارہ دفتروں تک آ رہے ہیں۔ آپ پہلے سربراہ ان کے بن جائیں، سامنے آ کے بن جائیں، اور اس کے بعد دفتر کیا، آپ کا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہی ان کا دفتر ہوگا۔ چھوٹی سی دکان لے کے انہوں نے یہ کیا کرنا ہے؟ تو یہ ایک اخباری سطح تک تو ان کا ٹھیک ہے کہ بھائی ہم بہت اچھے ہیں کہ ہم دفتر کی پیشکش کر رہے ہیں، لیکن ادھر سے تو دیکھیں رسپانس آپ کو کیا ملا تھا۔ طالبان کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری کمیٹی کے ہی سربراہ بن جائیں اور آگے پھر جو آپ کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ تو یہی بات ہونی چاہیے۔ عمران صاحب جو ہیں اگر وہ اتنا زیادہ نرم رویہ رکھنا چاہتے ہیں، رکھتے ہیں، ان کی پارٹی رکھتی ہے، تو پھر دل تھوڑا سا اور بڑا کریں۔ یہ کیا ہے کہ یہاں آپ نے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے جو ان لوگوں سے تنگ ہے طالبان سے، ان کے لیے آپ کسی اور قسم کا بیان دیتے ہیں، اور یہاں پر آ کے یا خیبر پختونخوا کی حد تک وہ آپ دفتر تک کی بھی آپ ان کو پیشکش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چلے گا۔ اب تو ٹیمیں بھی الگ الگ بن چکی ہیں۔ اگر عمران صاحب سے T20 وہ کھیلنا چاہتے ہیں یا ٹیسٹ کھیلنا چاہتے ہیں، طالبان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے، یہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں کشتیوں کی جو سواری ہے یہ اب پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، اور کسی بھی سیاستدان کا جو اس قسم کا کھیل ہے کہ آپ یہاں پر کچھ ہو رہے ہیں وہاں پر کچھ ہو رہے ہیں، تو یہ انداز اب نہیں ہوگا۔ آپ نے اتنی بڑی سربراہی کا جو ایک میڈل تھا یا ایک آپ کو وہ جگہ دے رہے تھے، وہ آپ نے خود ڈینائی کر دیا، تو پھر اب چھوٹے سے دفتر کو آپ وہ لے لیں تو اس میں ان کا کیا بڑی اچیومنٹ ہوگی؟ ان کو تو چاہیے تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کا دفتر ہوتا اور وہ پھر اپنی مرضی سے شریعت نافذ کرتے، اور آپ کو سب سے پہلے جو ہے اس شریعت کے ذریعے، پتہ نہیں آپ کا پاسٹ اگر کھولا جائے تو پھر وہ اسی شریعت کے لپیٹے میں آپ کو کتنے کوڑوں کی سزا ملتی ہے، یہ کوئی طالبان کا بندہ ہی بتا سکتا۔ لیکن پھر بھی طالبان کے لیے اس وقت عمران صاحب بہت زیادہ فیوریٹ ہیں، اور ان کو یہ دفاتر کی جو پیشکش کی ہے، دیکھتے ہیں کہ طالبان اس کا کیا رسپانس دیتے ہیں۔ جی مولانا سمیع الحق کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں حکومتی سست روی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ لیجئے وہ جب تک ان کو ہیلی کاپٹر، ان کو کوئی چائے پانی لنچ کھانا VVIP سلوٹ، یہ ان کو نہ بھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، یہ تمام کمیٹیاں ان کی مذاکرات کی بات ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب نے ان کو ناشتے پہ چنے پائے کھلائے ہیں، اور آج ہی اگلے اخبار میں ان کا آ گیا ہے کہ بھئی یہ سست روی جو ہے وہ جنم دے رہی ہے، کس کو؟ سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ تو یہ بات ہے مولانا سمیع الحق صاحب کی کہ اور یہ ہماری حکومت کو اب لینے کے دینے پڑیں گے کہ ایسے لوگوں کو جو پال رہے ہیں ہم، کہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ 500 خودکش بمبار ہمارے پاس ہیں، ہم ان کے مامے چاچے ہیں طالبان کے، ہم ان کو ہمارے مدرسوں میں یہ تعلیم حاصل کرتے رہے، یہ ہماری بات مانتے ہیں، تو ان کو بجائے الٹا لٹکا کے ان کو بھی پکڑے اور ان کے نیچے جو کام کرنے والے ان کو بھی پکڑتے، ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ لیکن جب آپ ان کو VVIP بنا دیں گے تو پھر یہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے ان کے لیے نکالنا بہت مشکل ہوگا۔ وہ دوبارہ اگر ناشتے پہ بلایا، آپ ان کو اب عشائیہ دیں، زہرانہ دیں، پروٹوکول دیں، فوج کو بھی ساتھ بلائیں، تو یہ تو آپ اب اس کے عادی وہ ہو چکے ہیں، تو اس کا کیا وہ جواب دیں گے؟ سست روی جو ہے وہ ان کو ذرا قبول نہیں ہے۔ حکومت جو ہے وہ نواز شریف چلے فوٹو سیشن کے لیے بیچارے گئے ہیں، وہاں پر میٹھی سندھ میں گئے ہیں، تو یہاں مولانا سمیع الحق کہہ رہے ہیں کہ یہ دیر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ پیش رفت کرنی ہے۔ جی الطاف حسین صاحب کا کل وہاں لاہور میں صوفہ کرام کانفرنس میں خطاب ہوا، اور پاکستان بچانے کے لیے دہشت گردی ختم کرنا ہوگی، اور الطاف حسین اور ان کی جماعت شروع دن سے ہی طالبان کی نظر پہ بھی ہے، طالبان ان کے جلسوں میں بھی دھماکے ہوتے رہے ہیں، اور کھل کے جو ایک بیانات آتے رہے ہیں طالبان کے خلاف، وہ الطاف حسین کی ایک جماعت ان میں ضرور موجود ہے، اور اس پر کل لاہور میں جلسہ ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے جلسوں کا حکومت جو ہے وہ کتنا اثر لیتی ہے۔ جی لاپتہ طیارہ ہوا، ملائیشیا کا ایک طیارہ ابھی تک لاپتہ ہے، اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ اس طیارے میں 2 مسافر جو ہیں وہ چوری شدہ پاسپورٹ پر سفر کر رہے تھے، تو یہ بھی شکوک ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے، یا اس راستے میں جو سمندر پڑتا ہے اس میں بھی بہت سی ٹیمیں وہ حصہ لے رہی ہیں کہ شاید وہاں پر اس کا کوئی اس قسم کے اثرات مل جائیں، نشاندہی ہو جائے کہ یہ طیارہ خدا نخواستہ اس میں گرا ہے یا نہیں گرا۔ تو یہ خبریں ہیں۔
اور تھرپارکر کی ایک خبر ہے کہ اس میں 125 ہلاکتوں کی بات ہوئی، کیونکہ اب تو تازہ ترین یہی ہے کہ 200 سے بھی ہلاکتیں تجاوز کر چکی ہیں۔ پرویز الہی صاحب کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے خواتین سے بلدیاتی نمائندگی اور ہماری دی گئی سہولتیں بھی چھین لی ہیں، تو ان کے لیے موقع ہے۔ جو بھی سیاستدان کبھی مرتا نہیں، ہمارے ہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ سیاستدان اگر ایک بار دو حلقوں سے بھی ہارے، لیکن اگلی جو ٹیم آتی ہے وہ اتنی بری کارکردگی کرتی ہے کہ پیچھے آنے والے ہم وہ دور یاد کرنے لگ پڑے ہیں کہ وہ زرداری دور اچھا تھا، مشرف دور اچھا تھا، ضیاء دور اچھا تھا، کیونکہ جو آگے دور آتا ہے وہ اس سے بھی سوا سیر ہوتا ہے۔ تو عوام جو ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ہاتھی جو ہے وہ مرا 1.25 لاکھ کا ہے، یہ جو سیاستدان کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ آج ارباب غلام رحیم صاحب جن کو جوتے بھی پڑ چکے ہیں سندھ میں، وہ آج سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے نواز شریف کے ساتھ کہ 1 ارب روپے کی بات ہے، اور وہ آج ان کی لاٹری نکل آئی ہے۔ پرویز الہی صاحب کی کب لاٹری نکل آئے وہ بھی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے سیاستدان تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اتنا مال بنایا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بیک سیٹ جانا بھی پڑے تو وہ آرام سے انتظار کرتے ہیں کہ آگے جو بھی کھیل جاری ہے وہ جیسے ہی ختم ہوا، کچھ نہ کچھ نیا سیٹ اپ آیا، وہ دوبارہ واپس آ کے آپ کی اور ہم سب کی خدمت کے لیے تیار ہوں گے۔ تو یہ ہے ہماری سیاست کا کھیل۔ اور آگے جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے، تصویر ہم نے آپ کو دکھانی ہے۔ ایک بچہ دیکھ رہا ہے ساری ہماری قیادت کو، یہ بچہ ہے، اور تھر مٹھی میں یہ بچہ ہے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے اس کو مصنوعی طریقے سے خوراک بھی دی جا رہی ہے، اور کاش کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ سکے۔ ہمارے سربراہ تک اس کی جو ایک آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی ہیں اس کی بچے کی، کہ کوئی ہوتا، کاش ہمارا کوئی سربراہ ایسا ہوتا جو ثقافت کے نام پہ اتنے اربوں روپے دے رہا ہے، جو اتنے ہزاروں کروڑوں روپے جو ہے وہ ایم این ایز ایم پی ایز کو بندر بانٹ کی جاتی ہے، تو اس کے پیٹ تک اگر خوراک صحیح طریقے سے پہنچ جاتی، اس کو پانی پینے کا پہنچ جاتا جو منرل واٹر خود پیتے ہیں، تو شاید اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اور اس کے بہت سے ایسے دوست، اس کے ایسے بہت سے علاقے کے ایسے دوست اب قبر میں پہنچ چکے ہیں۔ تو ایسے بچے یہاں پر اب بہت سے مشکل حالات میں ہیں۔ تو ہماری حکومتیں اب پہنچی ہیں، اللہ کرے کہ اب بھی امدادی سرگرمیاں، کہا جا رہا ہے کہ مٹھی کے بہت سے ایسے گرد و نواح کے علاقے وہ اب بھی ایسی سہولیات سے محروم ہیں۔ کیمپس لگے ہیں، این جی اوز وہاں پہ پہنچی ہیں، لیکن ایک خاص شہر تک پہنچی ہیں۔ گرد و نواح کے سینکڑوں جو گوٹھ ہیں وہ اب بھی اسی قسم کی مشکلات سے دوچار ہیں۔ تو چاہیے حکومت کو کہ دور دراز علاقوں میں بھی جائے۔ آپ نے دیکھا وہ امدادی کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں، تو وقتی طور پہ کیمپ لگائے گئے، سیلاب آتے ہیں، جی وزیر اعظم صاحب نے دورہ کیا، دورہ ختم ہوا، بیڈ اٹھا کے لے گئے ہیں، سارے وہ آٹے، وہ چاول، دالیں، وہ سب اٹھا کے لے گئے، کیونکہ وہ دکھاوے کے طور پہ تو کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی شخصیت واپس گئی ہے ان کے پیچھے پیچھے وہ کیمپ بھی گیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امدادی سرگرمیاں اگر امداد شروع ہوئی ہے تو وہ نظر بھی آنی چاہیے، اور بچوں کے چہروں سے مسکراہٹ آنی چاہیے۔ وہ ٹوٹیاں لگے ہوئے بچے جو ہیں وہ ہر کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دل، جن کے بھی بچے ہیں، جن کے دلوں میں تھوڑا سا بھی انسانیت ہے، ان کو یہ ایسی تصاویر اچھی نہیں لگتی ہوں گی، اور اس بچے کے لیے ہزاروں دعائیں ہوں گی ہمارے ہدایت فیملی ممبرز کی بھی۔ اور ناظرین اس پر کامنٹس ہماری بہن کے، اور اس پر پھر بریک پر چلیں گے۔ جی کیا کہیں گے اس وقت جو صورتحال ہے، بچوں کی جو صورتحال ہے اور حکومت کی جو کارکردگی ہے؟ نہیں فاروق بھائی، آپ نے اتنا ہی کہہ دیا، بہت ہے، بہت تکلیف دہ کہانی ہے یہ۔ لیکن میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی، مجھے بڑی حیرت ہے، ابھی آپ نے سب کی باتیں بتائیں، گورنمنٹ پہنچ رہی ہے وہاں پہ، وزیر اعظم جا رہے ہیں، لیکن اس تمام سینیریو میں ہمارے مذہب کا جھنڈا بلند کرنے والی جو جماعتیں ہیں، جو طالبان ہیں، منور حسن صاحب ہیں، سمیع الحق ہیں، ان کو یہ ایشو اتنا بڑا ایشو نظر نہیں آ رہا۔ تو پہلے اس کے کہ یہ قومی المیہ بن جائے، یہ قحط سالی ہمارے سندھ کی، تو میرے خیال میں ہمیں یہ بات بھی ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی ارتھکوئک آتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے پاکستان میں، یہ مذہبی جماعتیں خاموش رہتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ ان کو یہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ کشمیر کے لیے انہوں نے بہت جمع کیا ہے، دیگر ممالک میں جہاد کے لیے ان کو اب بھی تیار ہیں، شام بھیجنے ہوں دہشت گرد تو یہ کہیں گے ہاں 100 بندہ لے جائیں یہاں سے۔ پاکستان کی صورتحال جب بھی خراب ہو، کیونکہ انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ جھنڈا ہم نے لگانا تو نئی دلی میں لگانا ہے، جو یہاں پر ہمیں نادانی ہو رہی ہے، یہاں پہ جو ہماری ناکامی ہو رہی ہے، اس پر ان سیاسی جماعتوں کا، ان مذہبی سیاسی جماعتوں کا، جیسے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے دیا، ان کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ سب سے زیادہ زکوٰۃ، سب سے زیادہ خیرات ان کے پاس جمع ہوتی ہے، عوام، بلکہ عوام جو پیسہ انہیں دیتی ہے، میرے خیال میں حکومتی فنڈز میں بھی وہ پیسے نہیں جاتے، امدادی فنڈز میں، تو ان کو بھی خدا کو جا کے منہ دکھانا ہے، اور ہمیں بھی وہ تمام لوگ جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں،
جو ان کو ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں، ان کے اجلاسوں میں جاتے ہیں، انہیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے کسی بھی قومی علمیہ پہ آپ کو یہ مذہبی جماعتیں آگے نظر نہیں آئیں گی۔ اور پھر ایک دین کا ایشو آ جاتا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جس طرح کے نازیبہ حرکات ہوئیں فیسٹیول کے نام پہ، جو قابل اعتراض پارٹیاں منعقد کی گئیں، تو عذاب ایسے ہی آتا ہے، لیکن یہ عذاب آئے گا حکومتوں پہ، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ حکومت پہ آئے گا۔ لیکن باقی تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز حکومت کو تو جو کہنا ہے کہیے، لیکن اپنا رول پلے کیجیے، یہ مت کہیے کہ آپ کا کام نہیں ہے امداد کرنا۔ سندھ میں جتنی اس وقت امداد کی ضرورت ہے، جو آپ کا دل چاہے، جس طرح سے چاہے، راشن کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، وہاں NGOs کی مدد کیجیے۔ نو حکومتی فنڈ، نو اینی تھنگ ایلس، ڈائریکٹ آپ NGOs کو دیجیے، جو NGOs وہاں پہ کام کر رہی ہیں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور آج سے یہ اسٹارٹ کر دیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ حکمرانوں کی بدعقلی کی وجہ سے یہ کل کو جا چل کر ایک قومی المیہ بن جائے۔ بالکل، خدا نخواستہ۔ تو لیجیے ناظرین، پہلا حصہ تمام ہوا، جو کچھ ہمارے پاس تھا، جو سیگمنٹ تھے وہ تو تمام ہوئے، لیکن اس کے بعد جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، آپ یہ تمام سیگمنٹس پہ بات کر سکتے ہیں، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ طالبان تو نہیں، طالبان سے کم بھی نہیں، تو ان لوگوں کی بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔